السلام علیکم۔ آج بدھ ہے، اپریل کی پہلی تاریخ۔ میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلیٹن کے ساتھ۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ تہران کو جنگ کے خاتمے کے لیے کسی معاہدے کی ضرورت نہیں اور ان کے مطابق یہ تنازع آئندہ 2 سے 3 ہفتوں میں ختم ہو سکتا ہے۔ تاہم ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی نے اس موقف کو مسترد کرتے ہوئے واضح کیا کہ انہیں واشنگٹن پر بالکل اعتماد نہیں ہے۔ انہوں نے بتایا کہ امریکہ اور اس کے خصوصی ایلچی کے ساتھ صرف پیغامات کا تبادلہ ہوا ہے، کوئی باضابطہ مذاکرات نہیں ہوئے۔ دوسری جانب تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ جنگ جلد ختم ہونا مشکل ہے۔ ان کے مطابق ایران ممکنہ طور پر آبنائے ہرمز پر اپنا دباؤ برقرار رکھے گا، جس سے عالمی صورتحال مزید پیچیدہ ہو سکتی ہے اور ٹرمپ کے لیے اس تنازع سے نکلنا آسان نہیں ہوگا۔ ایران میں امریکی اور اسرائیلی حملے جاری ہیں، جن میں صنعتی اور شہری تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا ہے، جن میں دوا ساز کمپنیاں اور اسٹیل پلانٹس شامل ہیں۔ رپورٹس کے مطابق ہزاروں شہری مقامات بھی متاثر ہوئے ہیں، جبکہ ہلاکتوں کی تعداد 2000 سے تجاوز کر چکی ہے۔ ماہرین کے مطابق شہری علاقوں کو نشانہ بنانا بین الاقوامی قوانین کے تحت جنگی جرم سمجھا جاتا ہے۔ لبنان میں بھی صورتحال کشیدہ ہے، جہاں اسرائیلی حملوں میں اضافہ ہو گیا ہے۔ بیروت اور اس کے نواحی علاقوں میں حالیہ حملوں میں متعدد افراد جاں بحق اور زخمی ہوئے ہیں۔ حزب اللہ اسرائیلی فوج کے خلاف مزاحمت جاری رکھے ہوئے ہے اور سرحدی علاقوں میں شدید جھڑپیں رپورٹ ہوئی ہیں۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق حزب اللہ نے درجنوں راکٹ داغے ہیں، جبکہ اسرائیلی فوج کو بھی جانی نقصان اٹھانا پڑا ہے۔ اسی دوران جنوبی لبنان میں اقوام متحدہ کے امن دستوں کی ہلاکت کے بعد تحقیقات جاری ہیں۔ لبنان میں ہلاکتوں کی تعداد 1200 سے بڑھ چکی ہے، جبکہ 10 لاکھ سے زائد افراد بے گھر ہو چکے ہیں۔ اسرائیل کے کچھ سخت گیر رہنما جنوبی لبنان کے الحاق کا مطالبہ کر رہے ہیں، جبکہ اسرائیلی فوج نے علاقے میں انفراسٹرکچر کو شدید نقصان پہنچایا ہے۔ ادھر اسرائیل کے اندر بھی حملے جاری ہیں۔ ایران اور حزب اللہ کی جانب سے میزائل اور ڈرون حملوں نے شمالی اور وسطی اسرائیل کو نشانہ بنایا ہے، جس کے باعث کئی علاقوں میں خطرے کے سائرن بجے اور بجلی کی بندش بھی ہوئی۔ تاہم حالیہ حملوں میں جانی نقصان کی اطلاعات نہیں ملی۔ اسرائیلی فوج کا دعویٰ ہے کہ اس نے ایران میں سینکڑوں فضائی حملے کیے ہیں اور ہزاروں ہتھیار استعمال کیے ہیں۔ تجزیہ کاروں کے مطابق اگرچہ ایران کسی امریکی پسپائی کو اپنی کامیابی قرار دے سکتا ہے، لیکن لبنان میں جاری جنگ اور اتحادی گروہوں کی حمایت اس کے تنازع کو مزید طول دے سکتی ہے۔ برطانیہ کے وزیر اعظم کیئر اسٹارمر نے اعلان کیا ہے کہ برطانیہ اس ہفتے 35 ممالک کا ایک اہم اجلاس بلائے گا، جس کا مقصد مشرق وسطیٰ میں جاری کشیدگی کا سفارتی حل تلاش کرنا ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ برطانیہ ایران کے خلاف کسی جنگ میں شامل نہیں ہوگا، کیونکہ یہ اس کے قومی مفاد کے خلاف ہے۔ انہوں نے کہا کہ آبنائے ہرمز کو کھولنا اور جنگ کا خاتمہ اولین ترجیح ہے اور اس کے لیے سفارتی کوششیں جاری ہیں۔ اجلاس کے بعد سیکیورٹی صورتحال پر ایک اور میٹنگ بھی متوقع ہے۔ نیٹو کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ برطانیہ اس اتحاد کا حصہ ہے اور رہے گا، چاہے عالمی دباؤ کچھ بھی ہو۔ برطانوی عوام کو ریلیف دینے کے لیے حکومت نے بجلی اور گیس کے بلوں میں 100 پاؤنڈ کمی اور فیول ڈیوٹی میں رعایت کو ستمبر تک بڑھانے کا اعلان کیا ہے۔ دوسری جانب یورپی ممالک جیسے اسپین، فرانس اور اٹلی نے امریکی فوجی کارروائیوں سے اپنی حمایت محدود کر دی ہے، جبکہ چین اور پاکستان نے جنگ بندی اور آبنائے ہرمز کی بحالی کے لیے 5 نکاتی منصوبہ پیش کیا ہے۔ خلیجی ممالک بھی کشیدگی کم کرنے کے لیے رابطوں میں مصروف ہیں۔ ارجنٹائن نے ایرانی پاسداران انقلاب کو دہشت گرد تنظیم قرار دے دیا ہے
اور اس کے خلاف مالی اور قانونی اقدامات کا عندیہ دیا ہے۔ خطے میں سیکیورٹی صورتحال بدستور کشیدہ ہے۔ ایران کی جانب سے ڈرون حملوں کے باعث کویت کی فضائی حدود بند ہیں، جبکہ سعودی عرب نے کئی ڈرونز مار گرانے کا دعویٰ کیا ہے۔ بحرین اور قطر نے بھی سیکیورٹی خدشات کے باعث ہائی الرٹ جاری کیا ہے۔ اور پاکستان سے یہ خبریں، خیبر پختونخوا میں سیکیورٹی فورسز کی جانب سے دہشت گردوں کے خلاف کارروائیاں مؤثر انداز میں جاری ہیں، جن کے دوران 2 مختلف اضلاع میں مجموعی طور پر 13 دہشت گرد ہلاک کر دیے گئے ہیں۔ پاک فوج کے شعبۂ تعلقات عامہ کے مطابق یہ کارروائیاں ضلع خیبر کی تحصیل باڑہ اور ضلع بنوں میں کی گئیں۔ باڑہ میں کیے گئے آپریشن کے دوران 10 دہشت گرد مارے گئے، جبکہ ان کے متعدد خفیہ ٹھکانے بھی تباہ کر دیے گئے۔ اسی طرح بنوں میں انٹیلیجنس کی بنیاد پر کی گئی کارروائی میں مزید 3 دہشت گردوں کو ہلاک کیا گیا۔ پاک فوج کے ترجمان کا کہنا ہے کہ ملک بھر میں دہشت گردی کے خاتمے کے لیے عزم استحکام کے تحت آپریشن جاری ہیں، اور بھارت کی حمایت سے کام کرنے والے عناصر کے خلاف کارروائیاں مزید تیز کرتی گئی ہیں۔ خطے کی سیاست ایک بار پھر نازک مگر اہم موڑ پر پہنچ چکی ہے، جہاں عسکری کشیدگی کے بعد سفارتی کوششیں دوبارہ متحرک ہوتی دکھائی دے رہی ہیں۔ اورمچی میں پاکستان، افغانستان اور چین کے اعلیٰ حکام کی حالیہ ملاقات اس بات کا اشارہ ہے کہ علاقائی مسائل کے حل کے لیے اب صرف طاقت نہیں بلکہ مذاکرات اور تعاون کو بھی اہمیت دی جا رہی ہے۔ یہ پیش رفت ایسے وقت میں سامنے آئی ہے جب پاکستان اور افغانستان کے تعلقات خاصی کشیدگی کا شکار ہیں۔ آپریشن غضب الحق کے بعد یہ پہلا اعلیٰ سطحی رابطہ ہے جو اس بات کی علامت ہے کہ دونوں ممالک نے مکمل تعطل کے بجائے بات چیت کے دروازے کھلے رکھنے کو ترجیح دی ہے۔ سرحدی کشیدگی کے حالیہ واقعات نے ایک بار پھر واضح کیا ہے کہ خطے میں امن ایک نازک توازن پر قائم ہے۔ ایسے حالات میں چین کی شمولیت نہایت اہم بن جاتی ہے، جو بطور تیسرے فریق نہ صرف سفارتی خلا کو پر کر رہا ہے بلکہ معاشی تعاون کے ذریعے استحکام کو بھی فروغ دینا چاہتا ہے۔ بین الاقوامی سیاست میں یہ ایک تسلیم شدہ حقیقت ہے کہ جب براہ راست اعتماد کمزور پڑ جائے تو کسی تیسرے فریق کی موجودگی مذاکرات کو آگے بڑھانے میں کلیدی کردار ادا کرتی ہے۔ چین کی میزبانی میں ہونے والی یہ ملاقات اسی حکمت عملی کا حصہ معلوم ہوتی ہے، جہاں فریقین ایک غیر جانبدار پلیٹ فارم پر اپنے تحفظات کا اظہار کر سکتے ہیں۔ پاکستان کے لیے یہ صورتحال اس امر کی عکاس ہے کہ اس کی خارجہ پالیسی صرف رد عمل تک محدود نہیں ہے بلکہ فعال اور متحرک کردار ادا کرنے کی صلاحیت بھی رکھتی ہے۔ افغانستان کے ساتھ کشیدگی کے باوجود بات چیت کا تسلسل اس بات کا ثبوت ہے کہ مکمل لا تعلقی کسی کے مفاد میں نہیں ہے۔ اسی طرح افغانستان کے لیے بھی یہ ایک اہم موقع ہے اور وہ اپنی داخلی اور سرحدی صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے علاقائی طاقتوں کے ساتھ روابط کو مضبوط بنا رہا ہے۔ چین اس پورے عمل میں ایک ایسے ثالث کے طور پر سامنے آ رہا ہے جو طویل المدتی معاشی اور علاقائی استحکام کے ویژن کے تحت کام کر رہا ہے۔ اگرچہ یہ ملاقات کسی فوری حل کی ضمانت نہیں دیتی، تاہم یہ ضرور ظاہر کرتی ہے کہ خطہ مکمل تصادم کے بجائے محدود مگر بامانی مذاکرات کی سمت پڑ رہا ہے۔ اصل امتحان اب سفارتکاری کا ہے۔ آنے والے دن یہ طے کریں گے کہ آیا یہ پیش رفت محض ایک عارضی سفارتی قدم ہے یا کسی وسیع اور دیرپا علاقائی فریم ورک کی بنیاد جو خطے میں پائیدار امن اور استحکام کی راہ ہموار کر سکتا ہے۔ ادھر جموں و کشمیر میں بھارتی فورسز کی ایک تازہ کارروائی کے دوران ضلع گاندربل میں ایک کشمیری نوجوان جاں بحق ہو گیا۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق یہ واقعہ علاقے راما میں پیش آیا، جہاں بھارتی فوج، پیرا ملٹری فورسز اور اسپیشل آپریشنز گروپ نے محاصرے اور تلاشی کی کارروائی کے دوران مبینہ طور پر ایک جعلی مقابلے میں نوجوان کو شہید کر دیا۔ ایک سینئر پولیس افسر کے مطابق فوج، سی آر پی ایف
اور اسپیشل آپریشن گروپ نے عسکریت پسندوں کی موجودگی کی اطلاع پر منگل کے روز مشترکہ آپریشن شروع کیا تھا، جو آخری اطلاعات تک جاری ہے۔ ادھر خلائی میدان میں اہم پیش رفت سامنے آئی ہے، جہاں امریکی خلائی ادارے ناسا 1972 کے بعد پہلا انسان بردار چاند مشن آرٹیمس 2 لانچ کرنے جا رہا ہے۔ اس مشن میں 4 خلاباز شامل ہیں جو چاند کے گرد چکر لگا کر واپس آئیں گے۔ یہ مشن مستقبل میں چاند پر مستقل موجودگی اور مریخ تک رسائی کی راہ ہموار کرنے کی کوششوں کا حصہ ہے۔ کرکٹ۔ پاکستان سپر لیگ 11 کے اہم میچ میں حیدرآباد کنگز مین نے ملتان سلطانز کے خلاف ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ میچ قذافی اسٹیڈیم میں کھیلا جا رہا ہے، جہاں حیدرآباد کنگز مین نے اپنی پلینگ 11 میں 2 تبدیلیاں کی ہیں۔ ٹیم میں شرجیل خان کی جگہ حماد اعظم کو لیا ہے اور محمد علی کو عاکف کی جگہ شامل کیا گیا ہے۔ یاد رہے کہ حیدرآباد کنگز مین ایونٹ میں اب تک اپنے دونوں میچز ہار چکی ہے، جبکہ ملتان سلطانز نے اپنا واحد میچ جیت رکھا ہے، جس کے باعث وہ بہتر فارم میں دکھائی دے رہی ہے۔ یہ تھیں وہ خبریں جو یوٹیوب چینل پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی ہیں۔ آپ ہمارے چینل کو دیکھتے ہیں، شیئر کرتے ہیں اور اپنی پسند کا اظہار کرتے ہیں، اس کے لیے ہم آپ کے بے حد ممنون ہیں۔ اپنی ان کوششوں کاوشوں کو جاری رکھیے گا۔ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔